الله حمدا كثيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله العظيم فصلوا عليه صلاة كثيرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے دوست درود پاک پڑھ لیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. تمام تر حمد اس خدا کی ذات کے لیے کہ جس کی ذات احد بھی ہے اور صمد بھی ہے. تمام تر مدحت اس محبوب کائنات کے لیے کہ جس کی ذات محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے. سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا ہم گناہ گاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں پہ بڑا ہی لطف و کرم اور انعام و احسان ہے کہ اس خداوند وحدہ لا شریک نے آج آپ کو اور مجھے اس پرفتن دور میں اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس شریف کے ساتھ مس ہونے والی خاک کے کسی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کی نسبت کی وجہ سے چند لمحے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق ملی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ان دوستوں کا یہ محفل سجانا، آپ لوگوں کا تشریف لا کر اس محفل کی رونق بڑھانا، ہر شخص کا اس میں اپنا حصہ شامل فرمانا مالک کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج ہم خوش نصیب ہیں کہ جس گھر میں بیٹھے ہیں، میرے سامنے پہلے والوں کو تو میں جانتا نہیں، مگر جو اس وقت موجود ہیں 3 نسلیں میرے مصطفیٰ کی ثنا خان موجود ہیں. قبلہ مطیع اللہ شاہ صاحب، آپ نے بھی ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی فرمائی. ہمارے برادر اکبر جناب حماد شاہ صاحب، آپ نے بھی میرے مصطفیٰ کی ذکر میں وقت گزارا. اب آگے ان کی شہزادی، ہم سب کی شہزادی، ہماری پیاری بیٹی اسوہ، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی اسوہ حسنہ پہ چل رہی ہے، میرے مصطفیٰ کے راستے پر چل رہی ہے. سامعین ذی وقار، یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ 3 نسلوں میں لوگ میرے مصطفیٰ کے ثنا خان ہوں، میرے مصطفیٰ کی مدحت کرنے والے ہوں. یقیناً وہ نسل بھی بڑی خوش نصیب ہے، وہ مکان بھی بڑا خوش نصیب ہے، وہ خاندان بھی بڑا خوش نصیب ہے جہاں پہ اتنے. یہ اصل بات یہ ہے کہ اکثر ہم جناب والا اس چیز کو ہی ترجیح دیتے ہیں جو دنیا میں کسی نہ کسی طرح سے نہ ہمیں دکھائی دے کہ اس کی وجہ سے پیسہ آتا ہے یا اس کی وجہ سے سکیل بڑھتے ہیں، سٹیٹس ملتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیا میں اگر نام بڑھے وہی کام اچھا ہے، لیکن میرے دوستو یہ جو دین کا کام ہے نا، یہ اس جہان نہیں اگلے جہان کام آیا فرماتا ہے. یہ اگلے جہان کام آنا ہے. یہ تو فیصلے تو تب ہوں گے نا کہ جیتا کون اور ہارا کون. جب قبر میں ہم پہنچیں گے تب پتہ چلے گا. میں آپ کو یہ عرض کر دوں، آپ اور میں میرے مصطفیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ خدا کا ذکر ہو رہا ہو یا محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہو، وہ جگہ ایسی روشن اور چمکدار ہوتی ہے.
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیسی چمکدار؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہو اور آسمان پر تمہیں چمکتے ہوئے تارے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح تمہیں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تم واضح طور پر آسمان کے تارے اگر چمک رہی ہوں انہیں دیکھ پاتے ہو۔ جی یا رسول اللہ، مگر اس کا ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا سے کیا تعلق ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح تم فرش پہ بیٹھ کر عرش پہ چمکتے تاروں کو دیکھتے ہو، جب کسی جگہ مصطفیٰ کا ذکر ہو یا خدا کا ذکر ہو، المختصر بات یہ ہے خدا کا ذکر ہی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے اور مصطفیٰ کا ذکر ہی خود خدا کا ذکر ہے۔ سامعین ذی وقار، میں مثال عرض کرتا ہوں جناب آپ کے سامنے، اگر کوئی عمارت تعمیر کرنے والا بہترین قسم کا کاریگر ہو، اگر وہ کوئی عمارت بناتا ہے، اگر وہ کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اگر وہ کوئی مکان بناتا ہے، اگر وہ کوئی دکان بناتا ہے، اگر کوئی کسی سے پوچھے ارے بڑی شاندار عمارت ہے، ارے با کمال عمارت ہے، بڑا شاندار مکان ہے، بڑی اعلیٰ دکان ہے، جب یہ تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی بھی یہ تعریف نہ اس اینٹ کی ہوتی ہے، نہ اس پتھر کی ہوتی ہے، نہ اس سیمنٹ کی ہوتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر تعریف تو ان چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن پس پردہ نام بنانے والے کا ہوتا ہے، پس پردہ کاریگری دکھانے والے کا نام چمک رہا ہوتا ہے۔ تعریف مستری کی ہے، تعریف کاریگر کی ہے، تعریف ہنر جاننے والے کی ہے۔ تو بات یہ ہے جب تو اور میں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر کریں، ہم کہیں مصطفیٰ کا چہرہ والضحیٰ ہے، ہم کہیں مصطفیٰ کی زلفیں واللیل اذا سجا ہے، ہم کہیں مصطفیٰ کا کجرا الم نجعل لہ عینین کی آنکھیں ہیں، ہم کہیں مصطفیٰ کا کجرا ما زاغ البصر وما طغی ہے، ہم کہیں مصطفیٰ کا قیام یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ہے، ہم کہیں مصطفیٰ کی طاقتیں انا آتینا کل کوثر ہے، دکھائی تو دیتا ہے کہ تعریف مصطفیٰ کی ہے مگر مصطفیٰ کو بنانے والا خدا ہے۔ اصل میں مصطفیٰ کی آڑ میں خود خدا کی تعریف ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آگے ہو گج گیا کو سبحان اللہ۔ ہم اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ذکر سجا کے بیٹھے ہیں۔ آیت کریمہ تو میں نے اور پڑھی ہے، چلنا کسی اور جانب ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کی شریعت ہمیں کیا کیا حکم دیتی ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے نا، رب کریم نے فرمایا ہے کہ اے بندے تو سیکھ مجھ سے، کیا ہم دعا بار بار مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر شخص یہ آیت جانتا ہے، اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا اہدنا، ہمیں چلا، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے راستے پر۔ ہم لوگ نماز میں دعا مانگتے ہیں رب کریم ہمیں سیدھے راستے پر دکھا۔ سامعین ذی وقار، اس دنیا میں بے شمار دین ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس دین کو پسند کیا ہے نہ وہ یہودیت کا دین ہے، نہ وہ عیسائیت کا دین ہے، نہ وہ کسی اور فرقے یا کسی اور مذہب کے لوگوں کا۔ خود قرآن کو دیکھ لیتے ہیں، رب رحمان کے فرمان کو دیکھ لیتے ہیں، رب کریم سب سے پسندیدہ دین کون سا، رب کریم سب سے اعلیٰ دین کون سا، رب کریم سب سے اچھا دین کون سا، رب کریم سب سے ستھرا دین کون سا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا میں دین بے شمار ہے، اگرچہ حضرت موسیٰ کے پیروکاروں کو بھی دین دینے والا خدا ہے، اگرچہ حضرت داؤد کے پیروکاروں کو بھی دین دینے والا خدا ہے، اگرچہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی دین دینے والا خدا ہے، مگر ہر دین میں بگاڑ پیدا ہوا، ہر دین کو تبدیل کر دیا گیا، ہر دین میں رد و بدل آ گیا۔ رب کریم نے فرمایا کائنات میں ایک ہی دین ایسا ہے جو جیسا آیا تھا اب تک ویسا ہے، اور جب تک قیامت نہیں آ جاتی یہ دین ویسا رہے گا۔ رب کریم وہ اعلیٰ دین کون سا، وہ افضل دین کون سا، وہ کمال دین کون سا؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے مومن تجھے مبارک ہو، سب سے اعلیٰ دین تیرا دین اسلام بنا کر بھیجا گیا۔
سب سے اعلیٰ دین آپ کا اور میرا. افسوس ہم اس دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے. میں نے پہلے عرض کر دیا جس چیز کے فوائد و ثمرات اس کی ہمیں ظاہری طور پر دکھائی نہ دے تو ہم اس کام کو نہیں کرتے. آج ایک میرے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ عیادت مریض. مریض کی عیادت کیا شے ہے؟ ہم نے تو جناب والا اگر جناب ملک صاحب بیمار نہ ہو، اگر کوئی غریب ہے نا تو ہم نے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اگر ماں باپ لاچار ہو گئے، بزرگ ہو گئے، ہم نے تو پوچھنا ہی چھوڑ دیا. اگر ہاں محلے کا امیر ترین شخص ہے، اگر جناب والا اس کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کے بینک بیلنس بڑے بہترین اور مضبوط ترین ہیں، اگر اس کا نام بڑا مضبوط ترین ہے، تو ہم جناب والا بیمار ہونا تو ہم جلدی سے پوچھنے کو چلے جاتے ہیں، ہم عیادت کر کے آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے یار اگر آج عیادت کریں گے نا، کل اللہ تعالیٰ اگر خان صاحب کو صحت دیتا ہے، اگر ملک صاحب کو صحت دیتا ہے، اگر چودھری صاحب کو صحت دیتا ہے تو کسی موڑ پہ ہمارے بھی کام آ جائے گا. سامعین عزیز وقار، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تو نہیں تھی، تیرے میرے نبی کی شریعت. ہر شخص توجہ میری طرف رکھیے، میں حدیث مبارکہ عرض کرنے لگا ہوں. حضور کی شریعت ہر شخص کے لیے برابر، اس میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں، کوئی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں تھا. آئیے دیکھتے ہیں عیادت مریض ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے جس کام کے لیے آج ہم جاتے نہیں ہیں. قرآن و حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کیا اس کام کو کرنے کا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو میرے نبی کریم رؤوف الرحیم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کسی شخص کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، اگر بیمار ہو گیا، آپ اگر اسے پوچھنے چلے جاتے ہو یا رسول اللہ ہمیں کیا فائدہ، ہم تو وہ قوم ہے جو فائدے کے علاوہ کوئی کام کرتی ہی نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے کچھ ہو رہا ہو، اگر ہمارے پڑوسیوں پہ کوئی پہاڑ ٹوٹ رہا ہو، ہمیں تو جناب والا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پھر ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے ایک گھر دو گھر چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر آخر کس لیے جائیں؟ سن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بندے جب تو کسی مسلمان کی عیادت کو جائے گا، جب تو کسی انسان کی تیمارداری کے لیے جائے گا، جب تو گھر سے رخصت ہوتا ہے، جب تو اس کے گھر پہ پہنچتا ہے، جب اس کے گھر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جاتا ہے. فرمایا جب تو پہنچ جاتا ہے تو رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جب تو اپنے اس مریض کے پاس ایک دیر کے لیے تو بیٹھتا ہے، چاہے تیرا بیٹھنا ایک لمحے کا ہو، چاہے تیرا بیٹھنا چند لمحے کا ہو، چاہے تیرا بیٹھنا کچھ دیر کا ہو، یا رسول اللہ ہمیں فائدہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جیسے ہی بندہ مومن مریض کے پاس بیٹھتا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں تھا، لیکن جب وہ چند لمحے کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے رب کے رحمت کے سمندر میں اس نے غوطہ زنی کر لی ہو. میں عرض کرتا ہوں اگر جناب والا آپ نہر میں چھلانگ لگا دیں، اگر آپ بہترین بڑے دریا میں چھلانگ لگا دیں، اگر آپ بڑے سمندر میں چھلانگ لگا دیں، میرے خیال میں آپ لوگ سوکھے ہی باہر آ جائیں گے. نہیں، اگر سمندر میں چھلانگ لگا دیں تو ہم لوگ یقیناً بالکل نہ جناب والا کپڑے کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ سر کے بالوں کو، نہ پاؤں کے بالوں کو، بالکل خشک ہو کر باہر نکلیں گے. ڈرائی ہو کے نہیں، گیلے ہوں گے. اچھا ہم گیلے ہو کر باہر نکلیں گے. رب کریم کے محبوب نے کیا فرمایا ہے؟ جب تو بندے کی تیمارداری کے لیے جائے گا، جب تو نکلے گا نا تب سے ہی رب کی رحمت تیرے اوپر آ جائے گی. لیکن جب تو ایک لمحہ مریض کے پاس بیٹھ جائے گا، تیرا بیٹھنا ایسے ہے جیسے رب کی رحمت کے سمندر میں تو غوطے لگا رہا ہوتا ہے. یعنی تیرا سر سے لے کر پاؤں تک سراپا مکمل رب کے رحمت میں ڈوب جایا کرتا ہے. سامعین جی وقار ہم تو اس کو کچھ سمجھتے ہیں نہیں. آؤ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سماعت کرتے ہیں.
آپ نے فرمایا جس ٹائم کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرمایا گیا جب آپ عیادت کو پہنچ جاتے ہو، اگر کوئی بیمار ہے آپ صبح جناب والا اس کی عیادت کو گئے، جب وہاں پہنچتے ہیں نا آپ تو عیادت کر کے لوٹ آتے ہیں، آپ تو اس کا حال احوال پوچھ کے لوٹ آتے ہیں، رب کریم 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر صبح عیادت کرنے کو گئے ہو وہ 70,000 فرشتے صبح آ کر بیٹھ کر شروع ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ تیرا نام لے کر پکارتے ہیں اور کہتے ہیں رب کریم اگرچہ وہ گناہگار ہوگا ہم تو فرشتے ہیں، ہم پاک ہیں، ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور جس کی زبان پاک ہوتی ہے تو اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ رب کہتا ہے ہاں فرشتوں تمہاری دعا سنی جائے گی، تم بولو تمہاری دعا قبول کی جائے گی، تم مانگو کیا مانگتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں رب کریم جس بندے نے آ کے مسلمان کی تیمارداری کی ہے، ہم ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں 70,000 فرشتہ مل کے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں صبح سے لے کر شام تک وہ 70,000 فرشتے، یہ میں جناب والا اس بندے کی بات نہیں کر رہا کہ جو عیادت کو جائے اس سے پہلے اس نے حج کیا ہو، اس کی بات نہیں، عیادت پہ جانے سے پہلے جس نے زکوٰۃ دی ہو، جس نے قربانی کی ہو، ہاں کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا ہو، چاہے اس کے پاس نمازیں ہیں یا نہیں، حج ہے یا نہیں، ماتھے پہ محراب ہے یا نہیں، اگر اس کا بینک بیلنس ہے یا نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہاں کلمے کی دولت اس کے پاس ہونی چاہیے، ایمان کی دولت اس کے پاس ہونی چاہیے۔ عیادت کو جاننا تیرا کام ہے، 70,000 فرشتوں سے تیرے لیے دعا کرنا یا مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے یا خدا کی ڈیوٹی ہو۔ ہم نے تو جناب والا اس کو شے سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو جناب والا نہ کبھی کسی غریب کو پوچھنے گئے، نہ کبھی جناب والا رشتہ داروں کو پوچھنے گئے، نہ اقارب کو پوچھنے گئے، نہ دوستوں کو پوچھنے گئے، دولت میں اتنے مگن ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ شام کو عیادت کے لیے چلا جائے، یہ تو صبح کی بات ہو گئی، اگر شام کو یا رات کو عیادت کے لیے چلا جاتا ہے وہ تو واپس لوٹ آتا ہے، لیکن اسی طرح 70,000 فرشتے اگلی صبح ہونے تک اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کسی بندہ مومن کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں رب کریم 75,000 فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ آپ پر سایہ رحمت کرتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تیرا ایک قدم عیادت کے لیے اٹھتا ہے، ایک قدم اٹھا کے چلتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس بندے کو حج ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ گج کے آنکھوں میں حدیثاں پڑھتا پیا، کوئی ڈوڑے مائیے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں۔ افسوس آپ اور میں قرآن سے دور ہو گئے، افسوس آپ اور میں حدیثوں سے دور ہو گئے، ہمیں تو فقط شعر ہی مزہ دیتے ہیں، ہمیں تو فقط ڈوڑے ہی مزہ دیتے ہیں، ہمیں تو جناب والا نہ قرآن سننے کا مزاج رہا نہ حدیث سننے کا مزاج رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کو جاتا ہے ایک قدم اٹھانے پہ رب کریم اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر قدم پہ اللہ رب العزت اس بندے کے ایک ایک گناہ کو بھی مٹاتا فرماتا چلا جاتا۔ سامعین جی وقار ہماری شریعت تو یہ تھی، اہدنا الصراط المستقیم کا حکم تو یہ تھا کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہم اپنے غریبوں کی عیادت کو جائیں، ہم مسکینوں کی عیادت کو جائیں، ہم بھائیوں کی عیادت کو جائیں، لیکن پیسے نے ہمیں اتنا مگن کر دیا، اس دولت نے ہمیں اتنا مگن کر دیا، ان ڈیوٹیوں نے ہمیں اتنا جناب والا بالکل پھنسا کے رکھ دیا کہ ہم جناب والا اپنی ڈیوٹیاں بھی کر رہے ہیں۔ میں عرض کروں گا اب یہ 2 دن کے ہمارے حالات، یہ جو پچھلے 2 دن ہمارے ملک پر گزرے کس قسم کے تھے؟ آج ہم میں سے ہر جوان کہتا ہے کہ جناب والا میرا تو موبائل کے بغیر 1 منٹ نہیں گزرتا،
ایک لمحہ نہیں گزرتا، چند سیکنڈ نہیں گزریں گے بھائی. کیوں؟ ایک تو وہ ہے جو فضول استعمال کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کہتا ہے بھائی تو میں تو موبائل کے ذریعے ارننگ کر رہا ہوں، میرا تو کاروبار ہے، میرا تو سب کام مینجمنٹ ٹوٹل آفیسز کے کام بھی جو ہیں وہ تو جناب والا اسی موبائل کے ذریعے ہو رہے ہیں. میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، میرا وہ بھائی جو نماز سے زیادہ آفس کو سمجھتا تھا، میرا وہ بھائی جو قرآن سے زیادہ ڈیوٹی کو سمجھتا تھا،